درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ سورہ یونس کی ترجمہ و تفسیر بیان ہوگی، اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوا کہ آپ کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نکالا۔ تو اللہ کی شان وہ ہے کہ اگر کوئی جانور بھی نکل لے اور اللہ چاہے اسے بچانے کے لیے تو اسے بچا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن جو ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، مطلب اس میں جو آیتیں ہیں یہ حکمت والی کتاب کی ہیں۔ اب حکمت والی کتاب کون ہے؟ وہ ہے مقدس قرآن مجید، جو ہمارے سامنے کیا ہے موجود ہے، کیونکہ اس میں ہر علم موجود ہے، ہر حکمت کی چیزیں موجود ہیں، اور پوری شریعت طاہرہ اس میں کیا ہے موجود ہے۔ اکانا للناس عجبا ان اوحینا، کیا ان لوگوں کو اس کا اچنبھا ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سنائے، تو ایمان والوں کو خوشخبری دو اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے۔ کافر بولے بے شک یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جب مبعوث ہوئے تھے تو 40 سال تک آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ آپ نبی رسول تو تھے لیکن آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا۔ جب 40 سال کی آپ کی عمر شریف ہو گئی، جب آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کو ایک مانو، تو جب آپ نے کافروں سے ہی خطاب فرمایا تو کافر کیا بولے کہ یہ جو ہے یہ جادوگر ہیں اور یہ جھٹلا رہے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے کسی کو رسول بنا دیا ہو، مطلب اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے، مطلب چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس کیا، اور بے شمار معجزات ہیں، تو کہا یہ جو معجزات جو دکھا رہے ہیں یہ ان کے اپنے معجزے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کیا ہے کھلا ہوا جادوگر ہے، مطلب جیسے جادو ایٹم دکھاتا ہے، شٹم دکھاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دکھا رہے ہیں۔ تو رب نے ان کی یہ پول کھول دی، کہا قال الکافرون ان ھذا لسحر مبین، کافر بولے بے شک یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، لیکن جادوگر نہیں تھا، یہ حقیقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے کہ انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ اس کے بعد رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، مطلب تمہارا جو رب ہے وہ کوئی بت نہیں ہے، نہ کوئی دوسری چیز ہے کہ جس کو تم پوجتے ہو۔ حقیقت میں اگر تمہارا رب ہے وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، مطلب یہ کتنی بڑی زمین آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا آسمان دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کی شان یہ ہے اگر وہ چاہے تو ایک آن میں بھی اس کو پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس کی یہ حکمت تھی کہ اس نے زمین کو اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، مطلب 6 دن میں اس کو پورا مکمل کیا۔ اس کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق تھا، اور وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کل قیامت کے دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا مگر جب اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا، مطلب جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی لوگ ایک دوسرے کی کیا کریں گے سفارش کریں گے اور شفیع بنیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے تو اس کی بندگی کرو، مطلب اس کی عبادت کرو، تو کیا تم اس پر دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ مطلب یہ کافروں سے خطاب تھا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا، اس پر ایمان لے کر کے آؤ، اور جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا تم اس کی عبادت کرو، کیونکہ مکہ کے جو کافر تھے وہ اللہ کو نہ مان کر کے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے،
اور جہاں پر آج کعبہ شریف جو بنا ہوا ہے، جس کی جانب ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی ہی وہ کافر کیا پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو وہاں سے نکلوایا، اس کو دھلوایا، صاف کیا، اور اس کے بعد وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تو اس لیے کافروں سے بار بار یہ کیا جاتا تھا کہ تم اس کو پوجا کرتے ہو، اس کو مانتے ہو، بلکہ تم اس کی عبادت کرو جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے۔ اسی کی طرف تم سب کو پھرنے سے مراد یہ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب جو بھی جاؤ گے، اب بت کی طرف نہیں جاؤ گے، تمہارا بت تمہارا حساب کتاب نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے سامنے تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تم سب اس کی طرف لوٹو گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب قیامت نہیں ہوگی یا حشر نہیں ہوگا، یہ حق ہے، اللہ نے جو فرما دیا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، پھر وہ ہم کو فنا کرے گا، مطلب ہم کو مار دے گا، اور مارنے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ پھر وہ زندہ فرمائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ اس پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اس نے کام کیے، نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، اور وہ کافر جنہوں نے انکار کیا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ تو انسان دنیا میں جیسا کرے گا ویسا وہ آخرت میں پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔